ہمسایا تھا، پیغمبر کا ہمسایا تھا، گلی میں رہتا تھا، اس کا گھر تھا۔ تو جیسے ہی دھواں اٹھا تو دوڑا دوڑا آیا، کیا ہوا؟ شور سنا، آوازیں سنی، دیکھا دروازہ جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، دیکھا علی کی گلویا گھر میں رسی ہے، کھڑے حیرت سے دیکھتا رہا کہ کچھ لوگ علی کو مسجد کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ سارے مناظر دیکھے، وہی کھڑے کھڑے اسی مقام پر اس یہودی ہمسائے نے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سلمان آگے بڑھے، کہ پیغمبر اپنی زندگی میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے رہے، تب تو کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا ہوا؟ ایسا کیا دیکھ لیا کہ کلمہ پڑھ رہے؟ کہا میں نے چند سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ دسیوں افراد مل کر جس دروازے کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اس دروازے کو علی نے ایک جنبش دست سے اکھاڑ کر فضاؤں میں اچھال دیا۔ آج اتنی طاقت کا مالک علی چند افراد کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ کوئی تو بات ہے، اگر یہ محمد مصطفیٰ کا حقیقی جانشین نہ ہوتا، اگر یہ خلیفہ خدا نہ ہوتا تو کبھی اتنی بڑی تعدی اور ظلم کو تحمل نہ کر سکتا، برداشت نہ کر سکتا۔ آج مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ یہی نائب خدا ہے، یہی جانشین خدا ہے۔ یہ وہ مرحلہ جب کہ علی نہیں آواز بلند کر سکتے، انصار خاموش ہیں، مہاجر خاموش ہیں، اس سارے سکوت میں، اس سارے سناٹے میں اب کسی اور نبی نے تو بات میں آنا نہیں کہ وہ بشر کو بیداری اور شعور دے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اب اگر یہ خاموشی اور سکوت اسی طرح سے جاری رہے تو اب ڈر یہ ہے کہ حق ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے، تمام تر نبیوں کی ساری محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کون اٹھے؟ جو بھی آواز اٹھے اسے گلے میں دبا دیا جائے گا، گلے میں دبا دیا جائے گا۔ اب ایک آواز اٹھی، اتنی رسا آواز کہ جس آواز کو پھر حکومت وقت اپنی ہزار کوششوں کے باوجود نہیں دبا سکی، اتنی قوی ترین آواز کہ جو صدیوں کی مسافت طے کر کے آج آپ کے کانوں تک پہنچی ہے۔ ابھی بھی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں، کوئی معظمہ یہ فرما رہی ہے مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی، حزب حاکم نے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے انتظام کر رکھا تھا، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی گھر سے دربار تک آ سکتی ہے۔ اور واقع یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا ہے، اس لفظ کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا۔ فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی، وقت کا انتخاب خود کیا، جگہ کا انتخاب خود کیا، راستے کا انتخاب خود کیا، شرکائے سفر کا انتخاب خود کیا، لفظوں کا انتخاب خود کیا، کس موقع پہ جا کے خطبہ دینا ہے خود کیا۔ سیدہ زہرا حزب حاکم کو اپنے گھر بلا سکتی تھی، بلا سکتی تھی، اگر اسے نہ بلاتی خود چلی جاتی، اس کے گھر میں چلی جاتی، لیکن نہ گھر میں بلایا نہ اس کے گھر میں۔ علی علیہ السلام نے بی بی کی شہادت کے کچھ دن بعد کیا باقی حاکم کو نہیں بلایا؟ اب پڑھ لیجیے، امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم بن حجاج نے لکھا ہے، بخاری میں مسلم میں موجود ہے، باقی تمام کتابوں میں۔ امیر المومنین کیا لکھا کہ تم ہمارے گھر میں آ جاؤ اور اکیلے آ جاؤ، دوسرے فرد کو ساتھ نہیں لانا کہ ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اس نے جب آنے کا ارادہ کیا، دوسرے فرد نے منع کیا کہ آپ نہ چاہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کہنا میں علی کو ایسا نہیں سمجھ سکے وہ اپنے گھر بلا کے مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ فق کا حکمران چل کر آیا علی کے گھر آیا۔ اگر علی بلا سکتے اور حکمران آ سکتا ہے، کیا نبی ذاتی بلاتی اور وہ نہ؟ اگر نہ بلاتی خود اس کے گھر چلی جاتی، نہ اسے بلایا نہ اس کے گھر گئی، بلکہ دربار میں گئی، دربار میں گئی۔ یہ عجیب ہے، سیدہ زہرا آپ کا دربار میں جانا، وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نہ ہمارا مجھے نہ دیکھے، اگر مسئلہ فتق ہوتا تو پھر گھر چلی جاتی یا اسے بلا لیتی، نہ دربار گئی اور وقت کا انتخاب خود کیا۔ ایسے وقت بھی جا سکتی تھی کہ مسجد نبی میں خلوت ہو، جب کم لوگ ہو، نہ معلوم کروایا۔ جب مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، تب بی بی نے اس وقت کا انتخاب کیا، راستے کا انتخاب بھی خود کیا۔
ایک قدم کا فاصلہ تھا اگر وہ دروازہ جو گھر سے کھلتا تھا مسجد کی طرف، لیکن نہ وہاں سے نہیں گئی، گلیوں سے گزر کر کہ مدینے کی جو افراد جنہیں ابھی تک خبر نہیں، جو مسجد میں نہیں ہے، انہیں بھی پتا چلے کہ نبی ذاتی گھر سے باہر جا رہی ہے، دربار کی طرف جا رہی ہے۔ اور شرکاء کا انتخاب بھی خود کیا۔ بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھے کہ بی بی ہمیں بھی ساتھ جانے کا موقع دیجیے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی ہمراہی میں چلیں گے۔ فرمایا نہ، کسی مرد کو اجازت نہیں۔ کیوں؟ اگر مردوں میں کچھ افراد چلے جاتے تو بی بی کے قیام کا نقشہ بدل دیا جاتا اور اس کو خانہ جنگی کا نام دے دیا جاتا اور نہضت فاطمہ ضائع ہو جاتی، تحریک فاطمہ کے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہوتے۔ اس لیے مردوں کو ساتھ نہیں دیا، خود چلی بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں، اور 70 خواتین ہیں جن کے درمیان سیدہ چل رہی ہے۔ ایک ایک چیز کا اہتمام، 2 چادریں، ایک چادر اوڑی، ایک کے بعد پھر دوسری چادر، بڑی چادر، جس سے متعلق ابن خلدون نے لکھا کہ فاطمہ زہرا کی ردا زمین پر خط کھینچتے ہوئے چل رہی تھی، خط کھینچتے ہوئے جا رہی تھی، اور اس متانت سے چل رہی تھی بی بی کہ مورخین نے لکھا کہ بی بی کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کی جیسا تھا۔ اب چلتی ہوئی پہنچی، جیسی دروازے سے باہر آئی، ام سلمہ زوج رسول نے کہا مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیے۔ فرمایا نہ، یہ فاطمہ زہرا کا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بابا کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے، یہ محاذ فاطمہ زہرا خود طے کرے گی۔ خود گئی اور پھر چلتے ہوئے اس انداز سے جب پہنچی مسجد نبوی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب سنیں میرے عزیزوں، جب بی بی پہنچی ہے دربار میں، جا کر ایسا نہیں کہ پہنچتے ہی خطبہ شروع کیا، نہ، لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، بعض قہقے لگا رہے تھے، بعض سوچ رہے تھے، پریشان تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نبی ذاتی خود آئی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں۔ کھڑی ہوئی کچھ دیر گریا کرتی ہیں، اتنی دیر گریا کیا کہ تمام حاضرین کی گریے کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب گریا کر چکے اس کے بعد خطبہ شروع کیا جو 2.5 گھنٹوں پر مشتمل ہے، 2.5 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ ان 2.5 گھنٹوں میں بی بی نے جو خطبہ دیا اس میں 63 آیتیں پڑھی، 63 آیتیں۔ آپ دیکھیں 2 خطبے ہیں بی بی کے، ایک خطبہ جو مہاجرین کی خواتین جو بعد میں بی بی کی عیادت کے لیے آئی تھی ان کے سامنے دیا، اور دوسرا خطبہ مردوں میں دیا۔ جو خطبہ خواتین کے سامنے دیا اس میں بی بی نے صرف 7 آیتیں پڑھی، صرف 7 آیتیں پڑھی، لیکن جو خطبہ اصحاب کے سامنے دیا اس میں سیدہ نے 63 آیتیں پڑھی، جس میں سے 9 آیات صرف میراث سے متعلق تھی، وراثت سے متعلق تھی۔ 9 آیتیں ایک کے بعد دوسری آیت پڑھتی چلی گئی، اور حزب حاکم کی کیفیت بدلتی چلی گئی، یہاں تک کہ زبان میں لکنت آ گئی۔ 2.5 گھنٹے خطبہ دیا، اور بار بار ایک فرد حزب حاکم کو کوہنی مار رہا تھا کہ لوگوں کی کیفیت بدل رہی ہے، حاضرین کی کیفیت ذہنیت بدل رہی ہے، کسی طرح سے فاطمہ زہرا کے کلام کو قطع کرو۔ لیکن حزب حاکم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سیدہ کے کلام کو قطع نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کائنات کے فصیح ترین انسان کی بیٹی ہے، کائنات کے بلیغ ترین انسان کی زوجہ ہے، اور خود کائنات کی فصیح ترین اور بلیغ ترین شخصیت ہے۔ اس لیے کوشش کے باوجود سیدہ زہرا کے خطبے کو قطع نہ کر سکے، اتنی آیتیں پڑھی، 63 آیتیں پڑھی۔ کیوں اتنی آیتیں پڑھ رہی ہیں؟ وہ 7 یا 63 کس لیے؟ اصحاب میں مردوں میں 63 آیتیں کیوں پڑھی؟ اس لیے فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی، اس لیے 63 آیتیں پڑھی کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے، کچھ دن پہلے یہی لوگ جب ختمی مرتبت نے قلم و دوات مانگا تھا تو جواب میں کیا کہا تھا؟ ان الرجل لیحضر، نعوذ باللہ، یہ مرد ہذیان کہہ رہا ہے، اس کی بات کو یہ بےہودہ باتیں کر رہا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جب 1 ہفتہ پہلے یہ افراد کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اب سیدہ زہرا نے وارث عصمت نبوت نے اتنی آیتیں پڑھی، اتنا قرآن پڑھا کہ حزب حاکم کے چہرے پر موت کے پسینے ظاہر ہوئے، اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ قرآن سے کس کی مسئلہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے سامنے قرآن سے کوئی جواب دے سکتا؟ 9 آیتیں
تھی وراثت کی 9 آیتیں پڑھی، 63 آیتیں پڑھی، کہیں پر کوئی بات نہ چھوڑی. فرمایا یہ جو جہان بانی ہے، یہ جو حکمرانی ہے، ان آیات کے ترازو میں سیدہ نے جہاں سے بات شروع کی، جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے. اگر جہان بان حکمران جہان بین نہ ہو تو وہ جہان خار بن جاتا ہے. 63 آیتیں پڑھی، حزب حاکم کی کیفیت بدل گئی. کیا جواب دیتا؟ لے دے کر ایک ایسی حدیث پڑھی، ایسی حدیث جس حدیث کا پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی راوی نہیں تھا. کہا میں نے پیغمبر سے سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صرف صدقہ ہوتا ہے. جب یہ کہا تو بی بی نے ایسے موقع پر سند پیش کر دی، سند پیش کر دی. بی بی آتے ہی سند پیش کر سکتی تھی. سمجھ لیں اقدام فاطمہ زہرا، سمجھ لیں انقلاب فاطمی کے درجات اور مناظر، کس مرحلے پر کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کب کون سا بی بی نے ہتھیار استعمال کرنا ہے. اب حزب حاکم کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے سند پیش کی. جب سند پیش کی اب حزب حاکم نے کہا گواہ لے کر آئے، گواہ لے کے آئے. حدیث کے جواب میں سند پیش کی. پہلے آیتیں پڑھی تو آیت سے جواب نہ آ سکا، حدیث سے جواب آیا. ایسی حدیث جس کا دنیا میں دوسرا راوی نہیں تھا. جب حدیث پڑھی گئی تب بی بی نے سند پیش کی. جب سند پیش کی تو کہا گواہ لے کے آئیے. تو بی بی گواہ لے کے آئی. جب گواہ لے کے آئی تو فرمایا سنو، اگر تمہیں اپنی بیان کردہ اس حدیث پر اعتماد ہوتا تو کبھی مجھ سے گواہ طلب نہ کرتے، گواہ طلب نہ کرتے. اگر تمہارے اذعان میں اور تمہارے ذہن کے مطابق اور تمہارے یقین کے مطابق یہ کلام رسول ہے تو کلام رسول کے مقابلے میں کسی گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ گواہوں کو طلب کرنا خود بتا رہے کہ تمہیں اپنی ہی بیان کردہ حدیث پر اعتماد نہیں، اپنی بیان کرنا حدیث پر اعتماد نہیں ہے. اس کے بعد بی بی نے ام ایمن کی گواہی پیش کی. شہید صدر فرماتے ہیں جناب سیدہ نصاب شہادت مکمل کر سکتی تھی اور جناب سلمان کو بطور گواہ پیش کر کے فتح لے سکتی تھی، لیکن فتح حاصل کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد حزب حاکم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. جو فاطمہ زہرا اپنے جہاد میں کامیاب ہوئی اور واللہ یعصمک من الناس کا ایسا مصداق بنی، کیا جب فاطمہ زہرا دربار سے پلٹی تو ہر ایک کی کیفیت بدل چکی تھی. یہاں تک کہ مسند پر بیٹھنے والے خود اپنی نگاہوں میں گر چکے تھے. اب فاطمہ زہرا دوسرے مرحلے میں، جہاد کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی اور اب 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر خطبہ دینے والی. تھکی ہوئی فاطمہ زہرا ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی ہے، ایک ایک دروازے پر تقلبہ کر رہی ہے. کوئی دروازہ فاطمہ زہرا کے لیے نہیں کھل رہا. ایک دروازہ کھلا، ایک دروازہ کھلا. معاذ ابن جبل نے دروازہ کھولا اور جیسی دروازہ کھولا کہا نبی زادی آپ میرے دروازے پر، مجھے بلا لیا ہوتا، خود کیوں آئی ہیں؟ فرمایا معاذ کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا او آ کر دربار میں گواہی دو، حق پائمال ہو رہا ہے. کہ نبی زادی مجھ اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام کی جب سارا مدینہ خاموش ہے؟ فرمایا تم باقیوں کی پرواہ نہ کرو، تم نے میرے بابا کی زبان سے یہ کلام سنا ہے اور تم گواہی دو. کہ نبی زادی مجھے معاف رکھیں، نبی زادی میں معذور ہوں، مجھے معاف رکھیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. فرمایا معاذ میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے کلام نہیں کروں گی. یہ کہتے ہوئے فاطمہ زہرا معاذ کے دروازے سے آگے بڑھ رہی تھی. معاذ بن جبل کا جوان سال بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ نبی زادی اس انداز سے آگے بڑھی ہے، حیرت سے باپ سے پوچھا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہ نصرت کا مطالبہ کر رہی تھی. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے معذرت کر لی. کہا پھر بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہ فاطمہ زہرا نے کہا جب تک زندہ رہوں گی کبھی تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی. یہ سنا معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس چل پڑا. باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. کہ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں، پھر کیوں نہیں آؤ گے؟ کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو جائے گا، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. تو جس گھر سے فاطمہ زہرا غضبناک ہو کے چلی جائے اس گھر میں کبھی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھ سکتا. یہاں تک کہ چلا گیا. اب فاطمہ زہرا مزید دروازوں پر دستکیں دیتی ہوئی ہنگام غروب گھر میں پہنچی ہیں اور پھر بس ایک رات گزری اور دوسرا دن طلوع ہوا اور دوسرا دن ایسا دن تھا تاریخ انسانی میں کہ ایک مرتبہ مسلمان اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، اس لیے کہ حزب حاکم نے سمجھ لیا تھا کہ اگر یہ معظمہ زندہ رہ گئی، لوگوں کو بیدار کرتی رہی، لوگوں کو شعور دیتی رہی تو
تو ہمیں کوئی مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، جتنا جلد ممکن ہو اس طرح کی ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ کیا ہوا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں تک کہ میں عرض کروں کس طرح سے آخری مرحلے تک سیدہ زہرا نے نصرت امامت کی ہے، نصرت ولایت کی ہے۔ فاطمہ زہرا احسان خدا، فاطمہ زہرا احسان خدا کس طرح سے توحید کو بچایا، کیسے نبوت کو بچایا، کیسے ولایت کو بچایا۔ میرے عزیزوں، تماچے کھائے، ہاتھوں پہ تازیانے لگے، اور آخری وہ مرحلہ تھا جب ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے، اتنے تازیانے لگے کہ نبی ذاتی زمین پر گری، غش کھا کر زمین پر گری۔ کچھ دیر کے لیے فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی، اور جب اٹھی علی نظر نہیں آ رہے، علی نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا فضا میرے ابن عم کہاں چلے گئے؟ کہا ان کے گلو اتھر میں رسی ڈال کر مسلمان انہیں دربار میں لے کر چلے گئے۔ یہ کیسی کیفیت ہے، میں کیسے عرض کروں۔ ایسا مرحلہ تھا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ اس کیفیت کو اگر درک کرنا چاہیں، ایام فاطمیہ میں چند سال پہلے تہران میں ہمارے استاد حسین انصاریان وہ ہر سال بی بی کی شہادت کی مجالس سے خطاب کیا کرتے تھے، اور آخری مجلس میں بی بی کی شہادت کی مجلس میں انہوں نے بی بی کی مصائب بیان کیے۔ تو مومنین نے خواہش کی کہ آج آخری دن ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لنگر تناول کر لیں، نیاز تناول کر لیں۔ تو ان کی خواہش کے احترام میں استاد حسین انصاریان بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا، اور حاضرین کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے، اور اسی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی تک امام بارگاہ میں کوئی بیٹھا گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے، کسی کو رونے کی آواز آئی۔ یہاں تک کہ گھنٹے بھر کے بعد جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا روئے جا رہا ہے۔ چلتے وہ آگے بڑھے، اسے اٹھایا اور پوچھا کہ میں نے آج بہت سارے مسائل پڑھے، کون سا جملہ ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہا ہے؟ کون سی بات ہے جو ابھی تک تمہیں رلائے جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا آقا انصاریان، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آج آپ نے پڑھا کہ بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو میں یہ جانتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ نبی ذاتی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 95 دن مسلسل زندہ رہی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح سے 95 دن گزارے ہوں گے۔ تو جس کیفیت میں کسی انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اب سننا میرے عزیزوں، ادھر علی کو گھر سے دربار تک لے کے گئے، ادھر فاطمہ زہرا کس طرح سے چلتے ہوئے کبھی دیوار کا سہارا لے رہی ہیں، کبھی فضا کا سہارا لے رہی ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے عزیزوں، جب میں نے ان روایات کو پڑھا ہے اور مقتل کربلا کو پڑھا ہے، میں نے پڑھا جب روز عاشور جناب علی اکبر نے امام حسین کو آواز دی تھی، تو امام حسین جو ہر شہید کی لاش کو اٹھاتے رہے، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی تھی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے تھے، کبھی بائیں گر جاتے تھے، پھر فرماتے تھے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے آواز دو کہ تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ جاؤں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حسین کا علی اکبر کی لاش پر پہنچنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا سیدہ زہرا کا مسجد نبوی جانا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ہزاروں مشکلوں کے ساتھ کس طرح سے نبی ذاتی دربار گئی۔ میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں بی بی کیوں جا رہی ہے دربار، تو جواب ہوگا ولایت کو بچانے کے لیے، ولی خدا کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ بی بی جانتی تھی جو علی کو لے کر گئے یہ علی سے بیعت کا مطالبہ کریں گے اور علی مر جائیں گے، کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ اب امامت کو بچانے کے لیے نبی ذاتی اس حال میں پہنچی، اور جب پہنچی تو کیا دیکھا؟ علی کے گلوئے ادھر میں رسی ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، علی زمین پر بیٹھے، ایک شخص مسند پر بیٹھا ہے، سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ علی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ علی آپ بیعت کریں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور علی فرما رہے قیامت تک بیعت نہیں کروں گا۔ بس اسی عالم میں جب سیدہ کی نگاہ پڑی، وہی کھڑے کھڑے فرمایا تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر ان کے روضے پر جا کر
اپنے سر سے ردا اتار کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی، تم سب کے خلاف بددعا کروں گی۔ ابھی بی بی کی زبان سے جیسے یہ کلمات ادا ہوئے، سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔